السلام علیکم. میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ پہلی جو ہماری تقریر جاری تھی اس کا جو کنکلیوژن جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے میں نہیں کر سکا تھا، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، کچھ دیگر باتیں میں نے بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ اب اس کو میری جو اسپیچ کا کنکلیوژن ہے اس کا جو نتیجہ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر دعا کریں گے ہم لوگ، اور اس کے بعد ہمارا جو جلسہ ہے اس کی اختتامی دعا کریں گے یہاں پہ نا. اس کے بعد پھر کھانا ہوگا، پھر اس کے بعد پھر ایکسٹرا ایک سیشن ہم مانگ کریں گے سوال جواب کے لیے، تو وہ ایک الگ پروگرام ہے. لیکن میں اس کنکلیوژن کے بعد اجتماعی دعا کراؤں گا، اس کے ساتھ ہمارا یہ جلسہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنائے ہیں کہ 6-7 نومبر 1907 کو وہ جو ذکی غلام جس کی میں نے آغاز میں وہ تفصیلی اور مفصل الہامی پیش ہوئی پڑھ کر سنائی تھی، اس کا آخری جو بشارت ہے اس کی وہ 6-7 نومبر 1907 کو ہوئی. اب یہ سارا تسلسل جو بشارتیں ہوتی رہیں اس کا کچھ مقاصد تھے. مقصد یہ کہ یہ بشارتیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے فرماتا رہا ہے، ان بشارتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے کو پیغام دے رہا تھا کہ وہ بندہ ابھی میں اس کی بشارت دے رہا ہوں، وہ بندہ آنے والا موت بشارت کے بعد پیدا ہوگا. اور اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مبشر الہامات کا سلسلہ 7 نومبر 1907 تک جاری جو رہا ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ وہ جو وجود ہے ذکی غلام، اس نے 7 نومبر 1907 کے بعد اس دنیا میں پیدا ہونا ہے. یہ فیصلہ میرا نہیں، ذاتی خیال تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس نے اپنا ایک قطعی طور پر ایک بات بتا دی کہ وہ بندہ 7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا. اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جیسا کہ حیات مسیح کے بارے میں یا وفات مسیح کے بارے میں مرزا صاحب نے جو باتیں کی تھیں وہ 30 حیات ان کا ذاتی خیال نہیں تھا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کلام پاک میں فرما دیا گیا. اور اس کو جب خبر ہوئی اس بات کی تو اس نے لوگوں کے آگے رکھ دی کہ دیکھو اللہ کا یہ فیصلہ ہے، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے، اس کا نہ آسمان پر جانا ثابت ہے، تو آئے گا کیسے؟ ایسے ہی یہ جو الہامات ہیں مبشر الہامات ہیں، بات یہ فیصلہ کن ہے، فیصلے میں نے یا کسی اور نے نہیں کرنے، نہ کسی کا حق ہے. پورے انسانیت بھی اکٹھی ہو جائے ذکی غلام کے متعلق وہ فیصلہ دے، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں اگر وہ الہام اور وہ مبشر کلام جو مرزا صاحب پر نازل ہوا تھا اس کے متعلق اگر وہ اس کی تردید کرتا ہے. وہ جو مبشر الہام ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پڑھ کے میں نے بتایا ہے کہ وہ ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ وہ وجود 6-7 نومبر 1907 کے بعد اس دنیا میں پیدا ہوگا. یہ سارے الہامات جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائے ہیں یہ تذکرہ میں ہیں، اور آخری 6-7 نومبر 1907 تک وہ مبشر کلام اس میں موجود ہے. تو اس قطعی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اگر کوئی ایسا انسان جو آخری الہام سے پہلا اس دنیا میں پیدا ہو گیا وہ کہتا ہے کہ وہ میں ذکی غلام ہوں یا مسلم موعود ہوں، تو یہ اس کا دعویٰ اس الہامی کلام کے برخلاف ہے جو حضرت مرزا صاحب پر ذکی غلام کے متعلق نازل ہوا تھا. اور دوسری بات یہ میں نے بتائی تھی کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کا کلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ تصدیق کرتا ہے. کیا ہم ایسی کسی نظریے کو بھی قبول کر سکتے ہیں جس کی تردید قرآن کریم کرے، جس کی تردید مرزا صاحب کا وہ مبشر الہامی کلام کرے جو اس پر نازل ہوا تھا؟ تو کسی صورت میں وہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان ہو کسے باشد، اس سے غرض ہی کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ وہ دعویٰ جس کی تصدیق یا جو قرآن پاک کی روشنی کے مطابق ہو، تعلیم کے مطابق ہو، اور جس کی تصدیق یا وہ دعویٰ جو اس مبشر کلام کی روشنی میں ہو جو مرزا صاحب پر نازل ہوا اس کے مطابق ہو، وہ دعویٰ کوئی بھی ہو، اگر جماعتی احمدیہ میں بندہ وہ کرتا ہے، مرزا غلام کا فالوور پیروکار کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے خبر دی کہ وہ رحمت کا نشان میں تجھے بناتا ہوں، وہ قابل غور ہے. دعویٰ ہے اس کا لیکن قابل غور ہے.
اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تیری بات نہیں سنتے۔ ہر وہ دعویٰ جو اس مبشر کلام کے برخلاف ہے، ہر وہ دعویٰ مدعی جس کا دعویٰ قرآن کریم جو آن صف پر نازل ہوا وہ اس کی تصدیق کرے، اس کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے کہ یار آپ کے دعوے کے متعلق غور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اس کلام کے بارے میں جس نے تعین کرنا ہے اس کے وجود کے متعلق۔ لیکن جو اس کی جس دعوے کی تصدیق یا جو قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ہو اور مبشر کلامات کی روشنی میں اور اس کے مطابق ہو تو وہ دعویٰ تو قابل غور ہے، اس کا سچا ہونا جھوٹا ہونا ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اس مدعی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تیرے سے بات نہیں کرتے، تیرا دعویٰ قابل غور نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اٹ از پاسبل کہ کئی دعوے دار ہو جائیں، سچا ان میں سے ایک ہی ہوگا، لیکن جو اس کلام کے مطابق ہوگا، یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونے والا کوئی مدعی ہوگا، وہ اس کا دعویٰ قابل غور ہوگا، وہ وجود ظاہر ہے کہ مسیح موت کو ماننے والا ہوگا، پیروکار ہوگا۔ تو یہ جو میں نے الہامات پڑھ کے سنائے ہیں آگے آپ کے رکھیں، ان کا یہی مطلب ہے، یہی قطعی تعین کرتے ہیں اس بات کا کسی کی مدعی کے دعوے پر غور کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں تھوڑی سی اس پیش گوئی مسلم موت جو میں نے شروع میں پڑھ کر سنائی تھی 20 فروری 1886 کی، اس کے متعلق ایک دو باتیں میں عرض کروں گا۔ یہ جو پیش گوئی میں نے شروع میں پڑھ کر سنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مرزا صاحب کا اپنا کلام نہیں، خود مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ کلام نازل فرمایا۔ یہ جو پیش گوئی ہے، یہ جو کلام ہے، ہمیں کیا خبر دیتا ہے، اس میں حقائق کیا ہیں، یہ کیا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے آگے رکھوں گا۔ یہ جو الہامی پیش گوئی ہے اس سے درج ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس الہامی پیش گوئی میں 2 وجودوں کی خبر ہے، یا ہم 2 نشان اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس وجود میں ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ اس ایک وجود کا ذکر ہے، ایک وجود نہیں ہے، وہ 2 وجود ہیں، کیونکہ خود خدا فرما رہا ہے اس کلام میں کہ 2 وجود ہیں۔ مثلا کیسے؟ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، آگے پونکٹ، یعنی ایک بات ہے، یعنی ایک وجود ہے۔ آگے فرماتا اللہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، 2 وجود ہیں، اس کو ہم ایک نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یا جو حقیقت ہم اس الہامی پیشگوئی سے پاتے ہیں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا اور کسی کا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق لڑکے کی طرح کچھ نہیں فرمایا۔ پورا الہامی آپ دیکھ لیں، کوئی بات نہیں کی اللہ نے کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ بعد ازاں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں بہت کچھ بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس سے متعلق جو مبشر کلام تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ نازل ہوتا رہا حضرت مرزا صاحب کے وفات تک۔ اگرچہ وہاں پہ وہ اس کی بشارت ہے، لیکن جس رنگ میں یہ بشارتیں ہوئیں اس میں ایک پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ بندے کو بھی، ملہم کو بھی، اور اس کی جماعت کو بھی۔ وہ کیا پیغام تھا؟ میں ابھی اس کی بشارتیں دے رہا ہوں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوگا بشارت کے بعد۔ یعنی بالواسطہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بتاتا چلا جا رہا ہے وہ کب پیدا ہوگا، یعنی کس ڈیٹ کے بعد وہ پیدا ہوگا۔ لیکن اس الہامی پیشگوئی جو 20 فروری 1886 کی ہے مفصل، اس میں لڑکے کی طرح وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ذریت نسل ہوگا نہیں بتایا۔ غلام کے متعلق نہیں خبر، غلام کے متعلق انڈائریکٹلی خبر ہے کہ وہ کس تاریخ کے بعد پیدا ہوگا۔ یہ بات بڑی واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں تو اس کو ضد ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے۔ تیسری بات جو اس سے میں حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے۔ پیشگوئی جو لکھی ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بریکٹ میں لڑکا الہامی لفظ نہیں، بلکہ ملہم کا ذکی غلام کے متعلق اپنا قیاس اور اپنا اجتہاد ہے کہ میرا لڑکا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں
کہ اگر یہ دونوں وجود لڑکا اور غلام اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی رضا کے مطابق حضور علیہ السلام کے لڑکے ہوتے، یہ تو ثابت ہو گیا کہ دو ایک نہیں ہیں، اگر یہ دونوں لڑکے ہوتے تو الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے بعد وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا فرمانے کی بجائے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ لڑکے، وہ لڑکا نہیں، وہ لڑکے تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوں گے. بات کلیئر ہو جاتی کہ لڑکوں کی بات ہو رہی ہے، وہ دونوں لڑکے ہیں. جس کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا وہ بھی وہ لڑکا ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ صرف لڑکے کے متعلق فرما دیا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا. یہ تھرڈ ایک ریالٹی ہے جو اس پیشگوئی میں موجود ہے. چوتھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کو ہی مسلم موعود کہا گیا ہے. اور اس کے متعلق پیشگوئی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سے شروع ہو کر آگے چلتی ہے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، پھر اور آگے چلتی ہے، اس کے ساتھ فضل ہے، پھر آگے چل کر وکانا امرن مقضیًا یہاں پر جا کے ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ حصے اس کے ساتھ فضل ہے، وکانا امرن مقضیًا تک چلتی ہے. پہلے حصے میں مجرموں کی راہ ظاہر اس وقت تک چلتی ہے، درمیان میں وہ لڑکے اور غلام کی خبر ہے، اور پھر لڑکے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ وہ تیرا تخم سے ہوگا. جیسا کہ خاکسار پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حق میں ہے، لیکن اس پیشگوئی میں وجی اور پاک لڑکے کی پیشگوئی بطور فرع کے شامل ہے. فرع کہتے ہیں شاخ کو. ایک درخت ہوتا ہے، اس کی کئی شاخیں ہیں، وہ اس کو ہم درخت نہیں کہہ سکتے کسی شاخ کو، وہ شاخ ہوتی ہے. درخت بحیثیت ایز اے ہول پورا درخت ہوتا ہے. یہ الہامی پیشگوئی بحیثیت مجموعی ایز اے ہول مسلم موعود کے متعلق ہے، جس کو حضور نے فرمایا ذکی غلام کے متعلق ہے. لیکن اس میں لڑکے کی جو پیشگوئی ہے، اسی پیشگوئی میں وہ بطور شاخ بطور فرع شامل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی مرزا صاحب کی جماعت کی، ان کے پیروکاروں کی، اس کی اولاد کی بھی. بہت ساری باتیں یہ سامنے آ جاتی ہیں کہ یہی وجہ ہوگی. اگر یہ پیشگوئی اس میں نہ ہوتی، الگ ہوتی ہے لڑکی کی پیشگوئی، تو اب جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں جماعت احمدیہ میں نہ پیدا ہوتے. ظاہر ہے کہ وہ لڑکے کی پیشگوئی الگ ہوتی ہے، لڑکے کی پیشگوئی کو کرتا، دعویٰ بھی کرتا، وہ دعویٰ بھی ٹھیک ہوتا، ذکی غلام کا لوگ جماعت احمدیہ انتظار کر رہی ہوتی. لیکن ملنے سے یہ بات ہو گئی کہ ذکی غلام کی پیشگوئی کر دی گئی، جبکہ حقیقت میں دعویٰ جو کرنے والا ہے وہ ذکی غلام نہیں، وہ کوئی نہیں، وہ تو پیدا ہی اس نے 1907 کے بعد ہونا ہے. پانچویں جو ریالٹی اس سے ثابت ہوتی ہے، اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس بارے میں قطعاً کوئی خبر نہیں دی ہے کہ یہ وجی اور پاک لڑکا اور یہ ذکی غلام کب پیدا ہوں گے. ٹائم پیریڈ کا ذکر ہی نہیں یہاں پہ، اس میں نہیں ہے. الہامی پیشگوئی کے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس معاملہ میں مکمل طور پر لا علم رکھا ہے، نہیں بتایا. چھٹی ریالٹی سن لیں، اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کی پہچان کے لیے درج ذیل الفاظ میں قطعی علمی اور مرکزی علامات بیان فرمائی ہیں. وہ کون سی ہیں میں پھر پڑھتا ہوں. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے، حضور لکھتے ہیں بریکٹ میں. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزان دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاولا کان اللہ نزل من السماء. یہ جو علمی باتیں ہیں ساری اس کے وجود میں جو پیدا ہونی تھیں یا پیدا ہوں گی انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ الہامی پیشگوئی کے متعلق یہ جو 6 باتیں میں نے بطور حقائق لکھی ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جماعت احمدیہ میں کسی بھی صاحب علم و صاحب نظر کو نہ ان میں کوئی شک ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی اعتراض.
یہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کے متعلق 6 حقائق ہیں جن سے انکار ممکن نہیں۔ اگلی 7ویں حقیقت ایک اور بھی ہے، میں بتاتا ہوں۔ ان 6 حقائق کے علاوہ ایک 7ویں حقیقت یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ذکی غلام، جس کے متعلق حضور علیہ السلام کا یہ اجتہادی خیال تھا کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا، اس اجتہادی خیال کے مطابق پیدا ہونے والے جسمانی لڑکے نے بھی حضور علیہ السلام کے بقول حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ کے بطن سے پیدا ہونا تھا، ان سے نہیں پیدا ہونا تھا۔ یعنی جو موجودہ حضور کے لڑکے بعد میں آئے، ان کی جو والدہ صاحبہ تھیں حضرت نصرت جہاں بیگم، ان کے بطن سے اس نے نہیں پیدا ہونا تھا حضور کے بقول۔ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ واضح ہو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مان بعد حضور علیہ السلام نے یہ کشف دیکھا تھا۔ 8 جون 1986 کو ایک خط میں اس کشف کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک فرزند قوی و طاقتین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ بشیر کس کا نام ہوگا؟ اس کا نام، وہ جو موعود فرزند قوی طاقتین کامل الظاہر والباطن۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور کے بچوں کے اکثر کے نام بشیر آتا ہے ان کے ناموں میں، وہ یہ کہ تفاول کے طور پر نام رکھے تھے انہوں نے۔ وہ آخری وقت تک اس وجود کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے ہیں۔ ملنا نہ ملنا یہ فیصلہ خدا نے کرنا تھا، یہ ملہم کی بھی بس کی بات نہیں کہ وہ فیصلہ کرے جو میرا بیٹا ہی ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ وہ پابند تو نہیں کر سکتا، یہ تو اس کی رضا ہے۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورۃ بقرہ میں ہی آیت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ وہ اس میں پورے اترے، اللہ نے فرمایا انی جاعلُکَ للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، وہ میری نسل میں سے بھی۔ اللہ نے فرمایا لا ينال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، جو تیری اولاد میں ظالم بن جائیں گے میں انہیں امام نہیں بناؤں گا، ہاں جو تیری پیروی کریں گے ان میں سے بناؤں گا بھی۔ مقصد میرا یہ بات آپ کو کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو الانبیاء تھا وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت مہدی علیہ السلام ہمارے ایمان کے مطابق آخری زمانے کے ابراہیم ہیں، ابراہیم ثانی ہے یہ۔ تو جب ابراہیم اول کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، اور پھر ان کی دعا کے بعد کہہ دیا کہ ہاں تیری پیروی کرنے والوں کو بناؤں گا، ظالموں کو نہیں بناؤں گا جو تیری اولاد میں سے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شرطیں ہوتی ہیں بعض، ان کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ابراہیم ثانی ہے، اس کے متعلق بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ذکی غلام میرا لڑکا ہوگا، اگرچہ وہ ڈھونڈتے رہے ہیں، ڈھونڈنا دعا کرنا کوئی گناہ نہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ نعمتیں بخش، دعا کرنی چاہیے، اللہ ہی نعمتیں دینے والا ہے، لیکن ہم اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، دعائیں کرنے والے لوگ اللہ کے، اس کی مرضی ہے، دے دے الحمدللہ، نہ دے تابی الحمدللہ، سب کچھ دے دے تابی الحمدللہ، کچھ بھی نہ دے تابی الحمدللہ۔ آگے حضور لکھتے ہیں اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا، حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے۔ اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے، 3 ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا، وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے
کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں، وہ مبارک لڑکا ہے، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ اور جب کہ ایک پارسا طبع اہلیہ کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشفی طور پر 4 پھل دیے گئے، جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا تھا، تو یہی سمجھا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب۔ مگر میری دانست میں اس لڑکے کے تولد سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری شادی ہو جائے۔ ان دونوں میں سے اتفاقاً نئی شادی کے لیے 2 شخصوں نے تحریک کی تھی، مگر جب ان کی نسبت استخارہ کیا گیا تو ایک عورت کی نسبت جواب ملا کہ اس کی قسمت میں ذلت و محتاجگی اور بےزتی ہے اور اس لائق نہیں کہ تمہاری اہلیہ ہو، اور دوسری نسبت اشارہ ہوا کہ اس کی شکل اچھی نہیں۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صاحب صورت و صاحب سیرت لڑکا یعنی موعود ذکی غلام جس کی بشارت دی گئی ہے وہ بارعایت مناسبت ظاہری اہلیہ جمیلہ و پارسا طبع سے ہو سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تذکرہ صفحہ 112 تا 113۔ یہ خط ہے 8 جون 1886 کا بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 12 سے 13 اچھا، یہ حضور علیہ السلام کا کلام بتا رہا ہے کہ وہ امید رکھ رہے تھے کہ ایک تیسری میری شادی ہوگی، اس سے وہ لڑکا پیدا ہوگا موعود، جس کے آگے انہوں نے لڑکا لکھ دیا تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ تو شادی نہیں ہوئی، ان کی تیسری شادی نہیں ہوئی۔ میری علم کے مطابق اور میرے فہم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، وہ تیسری شادی اور تیسری اہلیہ جماعت ہے ان کی۔ یہ جو جماعت احمدیہ ہے یہ ان کی تیسری اہلیہ ہے، کیونکہ جماعتیں بھی بیویاں ہوتی ہیں رہبروں کی یا جو روحانی لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو 7ویں ریالٹی ثابت ہوتی ہے کہ خود بقول حضرت مرزا غلام علیہ السلام کہ وہ اس لڑکے نے موعود نے حضرت نصرت جہاں بیگم کے بطن سے پیدا ہی نہیں ہونا تھا۔ اب 3 عام بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ 3 عام لڑکے جسمانی وہ تو پیدا ہو گئے، حضرت نصرت جہاں بیگم سے پیدا ہوئے، مرزا بشیر الدین محمود احمد جو زندہ رہے، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد۔ وہ جو سبز رنگ کا پھل ہے وہ اس جہان کے پھلوں جیسا نہیں ہے، وہ الگ وضع کا پھل ہے، وہ مسلم موعود ہے، وہ ذکی غلام ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اور شادی میری ہوگی، اس میں سے پیدا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو خدا کے بندے نبی بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جتنا علم دیتا ہے ان کو پتہ لگتا ہے۔ وہ علیم خبیر نہیں ہو سکتے، ان کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ ان کو دے دے، اور وہ اسی دائرے میں اور اسی حد میں وہ بات کرتے ہیں جتنا ان کو علم دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے بتایا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پھر یہ جو 7 ریالٹیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اولاً آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یا آپ کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ خواب میں سبز رنگ کا بڑا پھل ذکی غلام یعنی مسلم موعود آپ کا جسمانی بیٹا ہوگا۔ یہ ثابت ہوتی ہے اس میں کہ آپ کو خیال تھا یا آپ نے بریکٹ میں لکھا میرا لڑکا ہوگا، ایک تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ جسمانی بیٹا حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم کے بطن سے نہیں ہوگا، خود وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک تیسری شادی سے ہوگا۔ تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عن قریب مجھے ایک اور نکاح کرنا پڑے گا، وہ ذکی غلام یا مسلم موعود کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ سے ہوگا۔ اور یہ تیسری شادی تو بہرحال ہوئی نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ایک پاک اور نیک جماعت ضرور ملی، جو لوگ بیعت کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ جماعت ہی دراصل وہ تیسری وہ زوجہ تھی ان کی، وہ تیسری اہلیہ سی، اسی میں سے ہی وہ ذکی غلام پیدا ہونا تھا خدا کے علم میں۔ تو ایک تو میں نے یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتانی تھی۔ دوسری بات جہاں پہ کل بھی سوال ہوا تھا کہ وہ 9 سالہ مدت کا، کہ کیا 9 سالہ مدت حضور نے فرمایا ہے؟ جماعت احمدیہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ 9 سالہ تھا تو وہ 9 سال میں پیدا ہو گیا، بشیر الدین محمود 12 جنوری 1899 میں پیدا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کے متعلق چند باتیں آپ کو کل بھی وعدہ کیا تھا، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنے اشتہار 22 مارچ 1886 میں لکھتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی۔ یہ وعدہ الہی یہ ذہن میں رکھے، وعدہ الہی کیا ہے؟ وعدہ الہی سے مراد یہ ہے کہ وہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی جو میں نے
آج تقریر میں شروع میں پڑھی تھی، وہ وعدہ الہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی کہ اللہ نے وعدہ دیا، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ وعدہ ہے باموجب وعدہ الہی۔ آگے حضور فرماتے ہیں وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، تک ضرور پیدا ہوگا۔ یہ لفظ خود بتا رہے ہیں کہ ملہم کا اپنا قیاس ہے، ایک اپنا خیال ہے ان کا کہ 9 برس تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ یہ ایک ایسی عبارت ہے، اس میں سے کچھ لوگوں کو بعض کچھ کنفیوژن بھی ہوتی ہے، بھی یار یہ حضور نے 9 سال فرما دیا اور وعدہ الہی کے لفظ بھی ہیں باموجب وعدہ الہی، تو پھر وعدہ بشیر الدین محمود 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گئے اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ میں مسلم موعود ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مطلب ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیسے ٹھیک نہیں ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے۔ یاد رکھیں کہ 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کا عرصہ 9 سال بنتا ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب دسمبر 1944 میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کرتے وقت افراد جماعت کی جو ایک عقیدت تھی، کیونکہ حضرت مسیح موعود کے بیٹے تھے نا، ایک عقیدت تھی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ علم بھی کم ہے، ہمارے افراد جماعت کتابیں کم پڑھتے تھے، اس زمانے میں بھی کم ہی پڑھتے تھے، بس حضور نے جو کہہ دیا یا خلیفہ وقت نے کہہ دیا اوکے، یا مربی صاحب نے کہہ دیا اوکے، اپنا ذاتی اسٹڈی کم ہے۔ ان دونوں باتوں کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، ایک تو عقیدت کا اور دوسرا لا علم ہونے کا، کہ ان کو پورا پتہ نہیں ہے وہ اس الہام سے، کلام سے جو حضرت مرزا صاحب پر نازل ہوا۔ انہوں نے مندرجہ ذیل بیان دیا دعویٰ کرتے وقت، وہ میں آپ بیان پڑھنے لگا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ وہ فرماتے ہیں پھر اشتہارات میں آپ نے یہ بھی تحریر فرما دیا کہ ایسا لڑکا باموجب الہام الہی 9 سال کے عرصہ میں ضرور پیدا ہو جائے گا۔ یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ باموجب الہام الہی، لیکن حضور کے لفاظ جو ہیں نا اشتہار میں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی، وہاں پہ وعدہ کا لفظ ہے۔ خلیفہ ثانی اپنی تقریر میں اس کو الہام قرار دے رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ الہام کیسے نہیں ثابت ہوتا، اس کی میں آگے وضاحت کروں گا۔ خلیفہ ثانی صاحب کہہ گئے ہیں کہ باموجب الہام الہی 9 سال کے عرصہ میں ضرور پیدا ہوگا۔ اب جو لوگ مرید ہیں، عقیدت مند ہیں، اور پھر ان کو علم بھی نہیں زیادہ، اور پھر کہنے والا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا لڑکا ہے بڑا، تو ان کو پھر ضرورت نہ رہی کہ اس میں تفتیش بھی کر لیں، یہ جو ہمارے سامنے کہا جا رہا ہے ٹھیک بھی ہے، تو وہ عقیدت پیچھے چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں، ان کی عبارت میں آگے پڑھ رہا ہوں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ الہام الہی اس کی پیدائش کو 9 سال میں ضروری قرار دیتا ہے۔ وہ وعدہ کی جگہ تو الہام انہوں نے قرار دے دیا، جبکہ عبارت میں اشتہار میں نہیں الہام ہے، وہاں پہ وعدہ لکھا ہوا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ باموجب وعدہ الہی یہ لفاظ اس پیشگوئی کی طرف ہیں، انہوں نے فرمائے تھے جو 20 فروری 1886 کو حضور پر نازل ہوئی تھی، اس میں وعدہ نازل ہوا تھا 2 وجودوں کا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں، کیا دلیل ہے اس کی، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی بعد میں آپ لوگوں کے سامنے دلائل رکھوں گا۔ لیکن خلیفہ ثانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو وعدہ کو الہام میں بدل دیا، کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی پیدائش کو 9 سال میں ضروری قرار دے دیا انہوں نے۔ اس سے کیا سامان پیدا ہو گیا جماعت میں، کیا مطلب کہ معاملات غلط پیدا ہو گیا، تو اس کی آگے آ جائے گی بات۔ خلیفہ ثانی صاحب آگے لکھتے ہیں، یہ ساری تحریر میں ان کی پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ میرے مضمون میں بھی ہے، میں حوالہ بھی دوں گا آپ کو، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، یہاں اجتہاد کا کوئی سوال نہیں، وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے
کہ وہ لڑکا 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خلافت کے سٹیج کے کھڑ کے یہ بات کرنی ہو لوگوں کو, اور جو ہوں مرید, ڈرنا چاہیے انسان کو, غلط بات نہیں کرنی چاہیے. جو بات حقیقت کے خلاف ہو وہ کرنی نہیں چاہیے. انسان کو کیا ضرورت ہے 10 دن کی زندگی یا 10 سال کی, کیا ہے, ہم نے کیا اس سے, اس دنیا میں کیا ہم نے حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہوتی. ڈرنا چاہیے کہ ہم نے مر کے اس کے حضور حاضری دینی ہے. یہ جو باتیں میں نے پڑھی ہیں اس کی نتیجے میں کیا پیدا ہوا تھا آگے میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے کہ وہ لڑکا 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا. وہ اس طریقے وہ پیدا بھی ہو گئے. وہ پیدا اسی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں کہ ایک تو وعدہ کی جگہ الہام کر دیا, دوسرا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہو گیا. یہ اجتہاد کی بات نہیں, وہ کہہ رہے ہیں, خود اپنے پاس سے کہتے چلے جا رہے ہیں. یہ الہام کی بات ہے. وہ 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہوگا. اور آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے وہ پیدا پھر ہوا. کب پیدا ہوا؟ 1944 میں دعویٰ کرتے وقت وہ پیدا ہو گیا. ان کے وہ میں مسلم موعود ہوں. وہ کیسے نہیں, آنے والے نے یہ باتیں بتانی تھی لوگوں کو, وہ کیسے نہیں تھے. یہ سب یہ کیا ہوا میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے پتہ ہے کہ ٹائم آپ تھک گئے ہیں, میرے بیچ نے بھی کہا ہے کہ تھک گئے ہیں مختصر کرنا, لیکن یہ باتیں بڑی ضروری ہیں, آپ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے یہ ہے کیا, تماشا ہمارے ساتھ کیا ہوا. آگے فرماتے ہیں خلیفہ ثانی صاحب, پس 300 یا 400 سال کے بعد اگر کوئی شخص اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ کرے تو بہرحال ایسا شخص ہی اس کے مصداق ہونے کا اعلان کر سکتا ہے جو پیدا 9 سال میں ہوا ہو, لیکن ظاہر 300 یا 400 سال کے بعد ہوا ہو. انہوں نے ایسے کر دیے کام کہ جو مرید تھے وہ چون بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر تھے بے علم, پھر نشہ مریدی کا اور حضرت مسیح موعود کی عقیدت تھا. حضرت مسیح موعود کی عقیدت کے پیچھے سب کچھ ہوا ہے. یہ عاصم کی عقیدت سب سے بڑا نبیوں کا سردار ہے, کوئی شک نہیں اس میں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ختم النبیین ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اولاد آ کے بالکل ساری اس کی رحمۃ اللہ کی پیروی کرے گی. آج دیکھو خود میں حوالہ دیتا ہوں, مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ کیا سید کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عظیم انسان کی اولاد ہے تو آنکھیں بند کر لے, نہیں, آنکھیں کھولنی چاہیے. میں آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں کہ میری اولاد بھی ہے, آگے نسل بھی انشاءاللہ مجھے دے گا, لیکن آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. میں پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ عقیدت کی روشنی میں میری اولاد میرے پیروکاروں کو گمراہ کرتی پھرے. کیوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے ضرورت ہے نہ میری. انشاءاللہ میں اپنی اولاد کی تربیت اس رنگ میں کر رہا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اس کی طرف کوئی ایسا کام کرے یا ان کے اندر ایک آئیڈیا پیدا ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی رضا کی ضرورت ہے. ہاں اللہ چاہے کوئی انعام دینا چاہے, اس کی آگے خزانوں میں کمی کوئی نہیں, وہ جس کو چاہے دے دے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک نبی کو اولاد کو نہ دے. دیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو نبی بنا دیا, بنایا تو بنے, پوتے کو بنا دیا نبی یعقوب علیہ السلام کو, پڑپوتے کو بنا دیا یوسف کو. پھر اس کی نسل میں سے ظالم بھی پیدا ہوئے جو بھائی نبی کو کنویں میں پھینکنے والے تھے. یہ سارا اس کی وہ نسل ہی تھی جو خانہ کعبہ میں 365 بت رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی جب عاصم دنیا میں آئے. تو یہ سارے ہوتی ہیں, لیکن ڈرنا صحیح ہے اللہ کے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں خلیفہ ثانی کی حضرت مرزا کی اولاد کا ذکر کر رہا ہوں, اس لیے میں بتانا ضروری ہے کہ میں بھی اولاد رکھتا ہوں. اللہ نے مجھے بھی اتنی نعمت دی ہے, یہ 3 بچے دیے ہیں, یہ 3 اس کے وعدے کے مطابق ہیں. لیکن میں اس رنگ میں تربیت ان کو کرتا ہوں کہ نہیں, اللہ کسی کو نعمت دینا چاہے وہ اس رنگ میں دیتا ہے کہ وہ للکارتا ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس طریقے سے اگر کوئی خدا تمہیں دے تو اللہ دے گا. میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں پابندی بھی نہیں لا سکتا, یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ تو یہ ضرور دے گا, یہ اس کا فیصلہ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو مجھے سبق ملے ہیں جماعت احمدیہ کی ہسٹری سے مل رہے ہیں, تو اس کی روشنی میں میں اپنی نسل کو میں چاہتا ہوں کہ وہ ظلم ان سے نہ ہوں جو پہلے ہو چکے ہیں. یہ درست بات نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک جاتا ہے. پھر آگے پھر خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کیونکہ اس الہام تو ہے ہی نہیں, وہاں تو حضرت مرزا صاحب نے وعدہ کی بات کی ہے, کیونکہ الہام اس بات کی تعین کرتا ہے کہ آنے والے کو بہرحال 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کے عرصہ کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے. یہ بھی غلط بات کر رہے ہیں, اپنی سٹیٹمنٹ کے خلاف باتیں وہ کر رہے ہیں.
کم از کم انسان کو اپنی اسٹیٹمنٹ پہ تو پاس کرنا چاہیے نا کہ میں کسی وقت یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اب میں یہ کیا کر رہا ہوں. اور جماعت پوری حضرت مرزا صاحب کی عقیدت میں میرے پیچھے لگی ہوئی ہے. اس عرصہ کے وہ فرماتے ہیں آگے آخری یہ فکرہ ہے، اس عرصہ کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ قطعی کر رہے ہیں کہ 20 فروری 1895 کے بعد پیدا ہونے والا کوئی بھی بندہ مسلم ملک کو دعویٰ نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ 6-7 نومبر 1907 تک بتا رہا ہے الہام نازل کر کے. وہ اجتہاد نہیں ہے، وہ اللہ کا الہام ہے جو مرزا صاحب پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قطعی بتا دیا ٹائم پیریڈ کہ اس کے بعد میں پیدا کروں گا اس کو. اور اس ملہم نے اس کلام کو بابانگ دہل اس وقت اخباروں میں شائع کر دیا. اب اللہ کا کلام تو کہہ رہا ہے کہ وہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا وہ ذکی غلام. خلیفہ ثانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کوئی بھی شخص 20 فروری 1895 تک کے عرصہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں پیدا ہو جانا چاہیے. اس عرصہ کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے جماعتی احمدیہ کی خلفاء کو بھی، علماء کو بھی، عوام کو بھی بلا رہا ہوں کہ بات تو سنو، یا تم کیا کہہ رہے ہو. خلیفہ رابع یہ موجودہ خلیفہ کو اتنی علمی قابلیت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں دعویٰ کرتا، لیکن مسئلہ ہے کہ خلیفہ رابع ایک بڑا صاحب علم بندہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. میری اختلافات اور ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ بولنے والا بندہ تھا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اتنی جلدی، جس سے کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ ٹہنے والا نہیں سی، وہ گرنے والا بھی نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جب مسیح موت کا غلام میرے جیسا عاجز انسان اس کو بنایا، جب اس کے سامنے آ گیا تو اس کے پیر کانپنے لگ گئے اس پہلوان کے. اس میں میری کوئی روب نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. حیثیت اس انسان کی ہے جس کی غلامی مجھے دی گئی. اس غلامی میں وہ جو روب مجھے دیا گیا ہے، وہ طاقت دی گئی ہے، اس کا خوف تھا، آج بھی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ میرے سامنے نہیں آتے، میرے پیروکاروں کے سامنے بھی نہیں آتے، بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ اتنے بڑے دجل ہو چکے ہیں جس کا ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو بانی جماعت علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ان کو مجرم قرار دے رہا ہے. یہ مجرم لوگ ہیں. وہ کلام جو محمد عربی وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ ان کو مجرم قرار دے رہا ہے. پیشگوئی میں نے پڑھا تھا شروع میں، تا مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. میں نے کہا تھا اس وقت بھی یہ مجرم بھی ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں بتاؤں گا، یہ الہام بتا رہا ہے، میرا نہیں. میرے الہام کی کوئی حیثیت نہیں اس وقت ہو سکتی. میرے پیروکاروں کے لیے ہوگی، باقی لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. یہ تو بانی جماعت کا الہام ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 6-7 نومبر سے پہلے پیدا ہونے والا بندہ وہ نہیں ہوگا ذکی غلام، وہ اس کے بعد پیدا ہوگا. تو خلیفہ ثانی صاحب اس فیصلے کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. لیکن خلیفہ ثانی صاحب کو پتہ تھا اس بات کا. مجھے دکھ اس بات کا ہے، اگر اس کو نہ پتہ ہوتا تو پھر بندہ کہتا کہ یہ غلط فہمی میں سب کچھ ہو گیا. اس میں ایک چھوٹ ہو سکتی ہے. یا ایک اور چیز ہوتی تھی، میں نے اس کا مضمونوں میں ذکر کیا کہ اگر وہ اس رنگ میں دعویٰ کرتے کہ سر میں سمجھا ہوں کہ وہ حضرت مسیح موعود کا لڑکا میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے، میں نے جماعت کی خدمت بھی کی ہے، کافی کام کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں مسلم موعود یا وہ ذکی غلام ہوں. لیکن کہتے لیکن اگر میں نہیں ہوں، وہ نہ ہوا، تو جب وہ وجود ریئل آئے گا اور اپنی نشانیاں اپنے ساتھ لائے گا، دیکھو پھر میری باتوں کو پھر اجتہادی غلطی سمجھ لینا، اس پہ پکڑنا، بیٹھ نہ جانا، حقیقت کو تسلیم کرنا. اگر وہ کہتے تو پھر بھی یہ ایک ایسا چانس تھا، جیسے کہتے ہیں شک کا فائدہ ہو جاتا ہے ملزم کو، مجرم کو. تو وہاں پہ بات آئی گئی ہوئی تھی بھی ٹھیک ہے، ایک بندے نے بڑی ایک بات تو کہہ دی، لیکن انہوں تو قسمیں کھائیں، باتیں کہیں حضرت مرزا صاحب کے الہام کے خلاف، قرآن مجید جو آنس پر نازل ہوا تھا اس کے خلاف. اور پھر ان باتوں کو وہ جانتے بھی تھے، میں بھی ثبوت دوں گا آپ لوگوں کو وہ کیسے جانتے تھے. پھر قسمیں کھائیں. اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہوری جماعت اور قادیانی جماعت کی جنگ شروع ہو گئی تھی. یہ سارے معاملے جو غلطیاں میں کہوں گا ان کو، یہ ان سے جو سرزد ہوئی ہیں اسی جنگ میں ہو گئی ہیں.
محمد علی کے مقابلے پہ. وہ جنگ اس سے کر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا میں کیا کرتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس جنگ میں انہوں نے تو شکست دے دی, یا جو بھی وہ چپ کر جائے, جو بھی ہے یہ الگ واقعہ ہے ان جماعتوں کا, کیا حقیقت ہے ان کی. لیکن اس میں وہ ایسے ایسے جرم کر گئے, کیونکہ مرید تو مرید ہے, وہ تو گنگا ہوتا ہے بظاہر. لیکن میں اپنے سب جو پیروکار ہیں میں وہ کہتا ہوں آپ لوگوں کے منہ میں زبان ہے, آپ اپنی زبان کو کبھی گنگا نہ بننا, میرے سامنے بھی نہ بننا. اگرچہ خدا نے مجھے بنایا ہے, لوگوں کا بنا ہوا نہیں میں, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے منہ میں زبان ہے. کبھی کوئی ایسی بات آپ کو نظر آئے تو میرے سامنے ضرور کرنا, کوئی خوف نہیں آپ لوگوں کو. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں, ہم اس دین کے پیروکار ہیں. اس پہ بات ہو سکے گی, بات میں کروں گا, جو حقیقت ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گی, کیونکہ میں بھی بشر ہوں, میں بھی انسان ہوں, میرے ساتھ بھی صحب ہے بشریت کے طور پر. لیکن یہاں معاملے کچھ اور ہو گئے, قسمیں کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی, اور خوفناک قسم کی, اور پھر دعویٰ کر دیا. انہوں نے کہا اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کہ وہ بات کیا ہوئی. پہلے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ بشیر الدین محمود یہ اس بات کو جانتے تھے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو الہامات نازل ہوتے رہے ہیں نا, نہیں پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے دعویٰ مسلم موعود کرتے وقت حضور علیہ السلام کے اشتہار 22 مارچ 1886 میں مذکورہ بیان کی طرف درج ذیل 2 باتیں منسوب کی ہیں. کون سی؟ وہ حضور علیہ السلام کے اس بیان کو الہام الہی قرار دیتے ہیں. یہ جو میں اشتہار 22 مارچ 1886 کا میں نے پڑھ کے سنایا, اس کو الہام الہی قرار دیتے ہیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق, خلیفہ ثانی کے مطابق 9 سالہ میعاد یعنی 20 فروری 1895 تک پیدا ہونے والا وجود ہی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہو سکتا ہے, نہ کہ اس میعاد کے بعد پیدا ہونے والا. یہ تھوڑا زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا بھائی. اللہ کچھ کہہ رہا ہے بظاہر, میں بتاتا ہوں کو کیا کہہ رہا ہے, تو خلیفہ ثانی صاحب اپنا کچھ اور کم کر رہے ہیں. یہ باتیں ان کی اس وقت کی ہیں جب انہوں نے دعویٰ مسلم موعود کیا تھا 1944 میں. اچھا میں اور کچھ بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں حضور السلام سے 2 مبشر وجودوں کا وعدہ فرمایا تھا, ایک وجیح اور پاک لڑکا اور دوسرا ایک ذکی غلام. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لڑکے کے متعلق تو فرما دیا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا, لیکن ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں فرمایا کہ وہ کیا ہوگا. حضور نے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا اس کے متعلق. جسمانی لڑکے کے متعلق تو یہ بات اٹل تھی, آج بھی اٹل ہے. میں جو میرے ساتھ لوگ بحث کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں یہ ہماری 2 رائے نہیں ہیں اس میں. میں کہتا ہوں یہ الگ بات ہے. مثال کے طور پر خلیفہ ثانی صاحب کے بارے میں کافی الزام لوگوں نے لگائے ہیں یا وہ لکھا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. وہ الزام سچے ہیں جھوٹے ہیں, میں اس پہ بحث نہیں کرتا, یہ میرا اس وقت بھی موضوع نہیں ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے. لوگ جانیں جنہیں الزام لگائے, یا خلیفہ ثانی جاننے جس کے خلاف لگے, یا اللہ تعالیٰ کی ہستی جانے کہ جس کو علیم اور خبیر کو پتہ ہے کہ کیا ہے صورتحال. اس کے سلسلے میں اتنی بات ضرور کہوں گا, اگر وہ الزام سارے سچے ہیں, وہ سارے احمدی ہیں تقریباً, تو بڑے مظلوم لوگ تھے وہ جنہوں کے ساتھ وہ کچھ ہوا, جس کے نتیجے میں انہوں نے پھر الزام لگائے اور پبلش کیے, پرنٹ کیے. یہ پرنٹڈ مٹیریل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ الہام جھوٹے تھے, انہوں نے غلط باتیں کی ہیں خلیفہ ثانی کے متعلق, تو پھر میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ میرا خلیفہ ثانی سے مسلم موعود کی پیشگوئی بارے میں اختلاف اپنی جگہ پر, کہ انہوں کو دعویٰ وہ سچا نہیں ہے, غلط تھے اس معاملے میں, یہ اختلاف اپنی جگہ پر. پھر میں کہوں گا کہ وہ اس معاملے میں مظلوم تھے کہ انہوں نے کیوں ظلم لوگوں نے کیا, اس پہ جھوٹے کیوں الزام لگائے, نہیں لگانے چاہیے تھے اس پہ. آخر مسیح پاک کی اولاد تھا. اگر وہ الزام غلط تھے تب میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ساری حقیقت کو اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا, نہ میرا موضوع ہے. وقت کے ساتھ تاریخ ثابت کر دے گی حقیقت کیا ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ دعویٰ مسلم موعود کے مطابق جو انہوں نے کیا وہ ذکی غلام نہیں تھے, نہ وہ مسلم موعود تھے. اس میں انہوں نے جو کچھ کیا غلط کیا اور دیدہ و دنستہ کیا. ایک ہوتا ہے غلط فہمی میں بات ہو جائے, ایک ہوتا ہے دیدہ و دنستہ بات کرنا غلط, وہ انہوں نے کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میرا اس معاملے میں بالکل کھلی بات ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں.
میں نے کہا ہے کہ لڑکے کے متعلق تو یہ بات اٹل ہے کہ وہ ان کے تخم میں سے ہونا تھا. اس میں جو ہے ٹائم پیریڈ کی بحث ہی نہیں. خواہ 9 سال کے ہوتا کہ 9 سال کے بعد ہوتا, وہ ہونا ہی تھا ان کے گھر میں پیدا. اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ 9 سال میں ہوتا ہے یا 9 سال کے بعد ہوتا ہے. واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ وزیر اور لڑکا بشیر احمد اول تھا, جو پہلا لڑکا بشیر الدین محمود سے پہلا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخفی حکمت کے تحت اس لڑکے کو وفات دے کر آگے اس کے مسیل کی بشارت دے دی. یہ میری کتابوں میں مضامین میں بڑی تفصیل سے بات لکھی گئی ہے, جہاں وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو دہراؤں. بعد ازاں بطور مسیل بشیر احمد اول بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوئے. اگر خلیفہ صاحب اپنا دعویٰ جسمانی لڑکے یعنی پسر موعود یعنی مسیل بشیر احمد اول تک محدود رکھتے تو پھر ان کا دعویٰ بھی درست تھا اور 9 سالہ میعاد کی بات بھی درست تھی, کیونکہ دونوں بشیروں یعنی بشیر احمد اول 17 اگست 1887 کو پیدا ہوئے اور بشیر ثانی 12 جنوری 1899 کی پیدائش کی ہے. یہ دونوں بشیر جو ہے 9 سالہ مدت کے درمیان ہو گئی تھی اور دونوں جسمانی لڑکے تھے. لیکن پریشانی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نے جسمانی پسر موعود ہونے کی بجائے روحانی پسر موعود یعنی مسلم موعود یعنی ذکی غلام یا مسیل مبارک مت کہہ لیں ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور اس طرح پیش کی مسلم موعود کے سلسلے میں خلیفہ ثانی صاحب کی مندرجہ بالا دونوں باتیں قطعی طور پر غلط ہیں اور اس کی درج ذیل وجوہات ہیں. میں وجوہ بتاتا ہوں. خلیفہ ثانی صاحب جون جولائی 1908 میں مسیل مبارک احمد کی بشارت کے سلسلے میں مخالفین اور مکذبین مہدی و مسیح موعود کو جواباً فرما رہے ہیں. یہ تفصیلاً ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. اس زمانے میں رسالہ تشیع الاذہان کے ایڈیٹر تھے یہ, اور ان میں ان مخالفوں کو جنہوں نے حضرت مرزا صاحب کے الہاموں پر اعتراض کیا تھا کہ وہ مسیل مبارک احمد کہاں گیا, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا, یہ ذکی غلام کہاں ہیں, بہت مخالف تھے اس زمانے میں. ان کو جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی. یہ جو میں نے الہام آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں مبارک احمد کی پیدائش کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہوئے تھے, جبکہ یہ الہامات تو 1899 پیدائش کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے. وہ فرما رہے ہیں ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس سے لڑکا ہوگا, بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانے میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا, اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا, جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتی ہیں اور ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا. رسالہ تشیع الاذہان والیوم 3 نمبر 6 اور 7 صفحات 301 تا 303 مورخہ جون جولائی 1908. اور میں نے ایک مختصر سا آپ کو پڑھ کے عبارت سنائی, اس کی تفصیل میری کتاب میں اور میرے مضامین میں موجود ہے, اور بڑی صاف طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ وجود پیدا ہونے والا ہے. وہ شخص یہ کون ہے؟ مسیل مبارک احمد کون ہے؟ وہ ذکی غلامی تو ہے جس کا آغاز بشارت کا سب سے پہلے مفصل پیشگوئی سے بھی پہلے 1881 میں اللہ تعالیٰ نے دی مرزا صاحب کو. انا نبشروک بغلام حسین, میں تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتا ہوں. پھر تفصیل اگلی 20 فروری 1886. پھر اس کے بعد 9 الہام ہوئے. پھر حضرت صاحبزادہ مبارک احمد پہ بانی جماعت نے الہام چسپاں کر دیا یا اس کو مسلم موعود قرار دیا. پھر میں نے پہلی سب تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں, لیکن الہام کا سلسلہ جاری رہا, اس دن بھی جاری رہا جس میں وہ فوت ہوئے. پھر آگے 1 مہینے بعد مسیل مبارک احمد اللہ نے فرما دیا اس کو. وہ کون تھا علیم؟ وہی ذکی غلام, وہی مسلم موعود. پھر اس کو مسیل مبارک احمد قرار دے دیا, اللہ نے قرار دیا, مرزا صاحب نے نہیں دیا, نہ میں نے دیا, اللہ نے قرار دے دیا کہ ینزل منزل المبارک, مبارک کے بعد منزلہ ہوگا یعنی بعد میں پیدا ہوگا, اس کا مسیل ہوگا. اس مسیل کی جو اعتراض اٹھے تھے حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بعد, لوگوں کو جواب دیتے ہوئے خلیفہ ثانی فرماتے ہیں اس زمانے میں جب ینگ تھا, ابھی ان کی عمر 19 سال کی تھی, کہتے ہیں کہ وہ آئندہ وہ پیدا ہوگا. بالکل ٹھیک انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ہی پیدا ہونا تھا. مرزا صاحب کا تو وہ لڑکا ہی نہیں ثابت ہوتا. اچھا بعد میں پھر کیا ہوا؟ اب سوال یہ ہے کہ دعویٰ مسلم موعود کے وقت اگر خلیفہ ثانی کے موقف کے مطابق اس آنے والے مسلم موعود یعنی مسیل مبارک احمد نے 9 سالہ عرصہ کے اندر پیدا ہونا تھا, یعنی مسیل مبارک نہیں ہے وہ, اگر
پیدا ہونا تھا، یعنی دعویٰ مسلم موعود کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 سال کے اندر پیدا ہونا تھا۔ 1908 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہونا ہے۔ وہ حضرت مرزا صاحب کا لڑکا موجودہ میں سے نہیں ہے، وہ آئندہ پیدا ہوگا، لیکن وہ یہی سمجھ لیں کہ وہ چوتھا لڑکا ہوگا۔ بالکل ٹھیک انہوں نے باتیں کی تھیں 1908 میں، لیکن دعویٰ مسلم موعود کرتے وقت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 9 سال کے بعد اس نے پیدا ہونا ہے۔ الہام قرار دے دیا انہوں نے حضرت مرزا صاحب کے وعدے کو بھی۔ پھر جون جولائی 1908 میں اگر پیدا ہونا تھا دعویٰ مسلم موعود جیسے انہوں نے کہا ہے، تو مکذبین کو جو مسیح موعود کے تھے، جنہوں نے ان الہاموں پہ اعتراض کیا تھا، 1908 میں بھی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب مسلم موعود جو مسیح مبارکہ آمد ہے، اس نے تو 1895 تک 9 سال میں پیدا ہو جانا تھا۔ سوال یہ ہے، اگر وہ بات کہتے تو وہ کہتے وہ کون ہے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ وہ کون مسیح مبارک احمد؟ مبارک احمد پیدا ہو رہا ہے 14 جون 1899۔ مسیح مبارک احمد اگر یہ قرار دیتے کہ وہ 9 سال میں پیدا ہو گیا، یہ اصل بات تھی نا جو 1944 میں انہوں نے یہ کہی، تو وہ لوگ کہتے کہ جو اصل پیدا ہوا ہے 14 جون 1899 میں، اس کا مسیح اگر فروری 1895 میں 9 سال جو بنتے ہیں اس میں اگر پیدا ہو گئے تو وہ کون ہے؟ مسیح تو پیدا ہی بعد میں ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں نے یہ بات کی، یہ بات ہے بھی نہیں تھی اس کے ذہن میں اس وقت، یہ باتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں ان کے ذہن میں۔ وہ کیوں پیدا ہوئی ہیں یہ الگ کہانی ہے۔ تو اگر وہ کہتے یہ بات ہوتی تو مخالفین نے یہ اعتراض کر دینا، تو وہ دکھاؤ کہاں پیدا ہوا تھا، پہلے پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ خاص سار یہ یہاں پر عرض یہ کرتا ہے کہ یہ جو خلیفہ ثانی پر یہ جو مسلمت بننے کا یہ کوئی نام دے لو، کوئی خیال پیدا ہوا، ان کو پکڑ لیا کہ یہ 1914 کے بعد خلیفہ بننے کے بعد یہ بات ان پر یہ سوار ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ ان کے بننے کے بعد پہلی جو لوگوں نے ان کو مسلم موعود قرار دے دیا اپنی تحریروں میں، قدرت ثانیہ کا مظہر بھی کہہ دیا لوگوں نے۔ یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں، میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں میرے مضامین میں بتائیں، اور یہ عجیب خدا کی قدرت ہے کہ میں ان ثبوتوں تک کہے پہنچا، بلکہ میرے گھر بیٹھے ہوئے یہ چیزیں لوگوں نے بھیج دی، اور جو بھیجنے والوں کو بھی نہیں پتا تھا، وہ میرے دوست نہیں تھے، اور اب بھی وہ دوست نہیں ہیں، انہوں نے میرے بھیج دی۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ثبوت ہے، آن دی ریکارڈ ہے، لوگوں نے خوش آمدی کے لیے، مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے آگے یہ باتیں کی مسلم موعود۔ اب یار ہے کہ جو بندہ خلیفہ تھا، جب اس کو بغیر دعوے سے پہلے ہی مسلم موعود اس کے مرید کہہ رہے ہیں، آخر وہ بشر تھا، اس پہ بھی ذہن میں پیدا ہوگی پھر بات کہ یار مسلم موعود دعوے سے پہلے، لوگ تو سچے تو دعوے کے بعد نہیں مانے جاتے، مجھے بغیر دعوے کے بعد کہ پہلے ہی مجھے بنا دیا مسلم موعود، یہ کیا ہو گیا؟ بہر آگے میں مختصر کرتا ہوں بات کو۔ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں حضور السلام کے الفاظ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی، یہاں پہ وعدہ الہی ہے، الہام الہی نہیں ہے، الہام الہی خلیفہ ثانی صاحب نے لکھا ہے، وعدہ الہی باموجب وعدہ الہی نو عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ یہ الہامی نہیں بلکہ اجتہادی تھے، یہ 9 سالہ مدت، اس کی اب میں بحث صرف آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا کیسے یہ اجتہادی تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضور صاحب نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، یہ اجتہاد ہے، حالانکہ وہ لڑکا تو ثابت نہیں ہوتا، وہ لڑکا تھا ہی نہیں وہ ذکی غلام، وہاں پہ اجتہاد کیا تھا ملہم نے کہ میرا لڑکا ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آخری وقت تک وہ اپنے اولاد میں وہ ڈھونڈتے رہے ہیں اس کو، لیکن نہیں پیدا ہوا۔ مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں خلیفہ ثانی صاحب کا حضور السلام کے اس اجتہادی بیان تھا، یہ 9 سال کا الہام الہی قرار دینا قطعی طور پر جھوٹ تھا۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اگر حضور السلام کے مدرجہ بالا الفاظ الہامی ہوتے، کون سے الہام؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں وہ الفاظ،
حضور فرماتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یہ الفاظ ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر حضور اسلام کے یہ الفاظ الہامی ہوتے، ان کو الہامی کہہ رہے ہیں خلیفہ ثانی، اگر یہ الفاظ الہامی ہوتے اور وہ مئو ذکی غلام یعنی مسلم موعود بشیر الدین محمود احمد کے رنگ میں 12 جنوری 1899 میں پیدا ہو چکا ہوتا تو پھر آپ کی پیدائش کے بعد یعنی خلیفہ ثانی کی پیدائش کے بعد ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کبھی نازل نہ ہوتے۔ یہ یاد رکھیں ایک بات کو، کیا الہامات بند ہو گئے تھے 12 جنوری کے بعد؟ اگر جاری ہیں تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے 9 سال کی؟ کیونکہ جو دعوے دار ہے وہ تو پیدا ہو گیا تھا اس وقت۔ 9 سال کی بھی مسئلہ نہیں ہم زیر بحث لا سکتے، کیونکہ 9 سال بھی 1895 میں بنتے ہیں جا کے۔ نمبر 1 یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر بقول خلیفہ ثانی یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر 9 سال کے عرصہ وہ کون سا عرصہ ہے؟ یعنی 20 فروری 1895 میں خود انہوں نے ذکر کیا اپنے اسٹیٹمنٹ میں۔ 20 فروری 1895 کے بعد یعنی 9 سال تو ہو گئے نا۔ 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کو حضور علیہ السلام مسلم موعود کبھی قرار نہ دیتے۔ یہ دوسری بات ہے، کیونکہ 9 سالہ مدت خلیفہ ثانی خود کہہ رہے ہیں، الہامی قرار دے رہے ہیں۔ تو 14 جون 1899 میں کو چوتھا بچہ پیدا ہوا مبارک احمد، جس کو حضور نے ببانگ دہل، میں پہلے کہہ چکا ہوں، جیسے پنجابی کہتے ہیں ڈھول کھڑکا دیا، حضور نے ڈھول کھڑکا دیا کہ یہ مسلم موعود، وہ میرا بچہ ہے۔ اگر وہ 9 سال الہامی ہوتے تو 14 جون 1800 یعنی 9 سال کے بعد پیدا ہونے والا بچہ، اس کو حضور علیہ السلام ببانگ دہل مسلم موعود یا مولود مسعود قرار کبھی نہ دیتے۔ دوسری بات خلیفہ ثانی کی وہ غلطی کی۔ تیسری بات یہ اگر بقول خلیفہ ثانی صاحب یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی، بعد میں الہام کی کر رہا ہوں نا، الہامی ہوتی تو حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع یعنی ختم ہونے کے بعد، یعنی 14 جون 1899 کو انقطاع ہوا ہے حضور کی نرینہ اولاد کا، نرینہ اولاد کی انقطاع کے بعد بھی اس ذکی غلام کی بشارات انہی صفات اور علامات جو کہ 20 فروری 1886 میں موجود ہیں حضور علیہ السلام کی وفات تک آپ پر کبھی نازل نہ ہوتی، کیونکہ وہ 9 سال مدت الہامی تھی، وہ پیدا ہو گیا وہاں پہ 12 جنوری سمجھ لو وہ پیدا ہو گیا تھا، 95 تک بھی نہیں ہم جاتے، لیکن وہ تو انقطاع جب ہو گیا نرینہ اولاد کا، ختم کر دیں گے اللہ نے بیٹے دینے، وہ پھر بھی جاری ہیں۔ یہ کیا چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ الہامی لفاظ نہیں تھے حضور کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا الزام اس کی طرف لگا رہے ہیں کہ وہ الہام تھا، اس طریقے سے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب کا دعویٰ مسیح وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ الہام کچھ کہہ رہے ہیں خدا کے جن کو وہ خود الہام کہہ رہے ہیں، وہ شائع کر رہے ہیں اپنے اخباروں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے پیدا ہونا ہے 6-7 نومبر 1907 کے بعد۔ خلیفہ ثانی صاحب کہہ رہے ہیں الہامی، یہ الہامی اسٹیٹمنٹ تھی 9 سال کی، اپنے کے لیے، اپنے لیے صرف کہ وہ پیدا ہونا چاہتے تھے ایز اے مسلم موعود میں پیدا ہو جاؤں۔ اپنے باپ کی طرف بھی انہوں نے یہ جھوٹ بول دیا کہ الہامی تھا۔ اب جو میں دلائل دے رہا ہوں حقیقت ہے، وہ میرے ذاتی خیال نہیں ہے، یہ الہامات سے ثابت ہوتی ہے چیز بات، اور اللہ نے مجھے عرفان دیا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دے یہ کیا غلطی کر کے بیٹھے ہوئے۔ اگلی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد یا مسلم موعود کے متعلق الہامی بشارات کا نزول مورخہ 20 فروری 1886 سے شروع ہو کر مورخہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہاں پہ یہ تذکرہ ہے اس کی، یہ میرے لفظ نہیں ہے اس میں بالکل میں مائکروسافٹ پہ اسے اٹھا کے ادھر لگا دیے، ٹائم لکھا ہوا ہے، ڈیٹیں لکھی ہوئی ہیں، بشارتوں کا ذکر ہے، اور کہاں سے وہ لکھی گئی ہیں، وہ رسالے، وہ اخبارات، ان کا ریفرنس دیا ہوا ہے۔ یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ سنت اللہ کے مطابق میں کہتا ہوں، سنت اللہ کے مطابق بشارت پہلے ہوتی ہے، اور مبشر یعنی جس کی بشارت دی گئی وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ پورا قرآن اس تصدیق کرتا ہے۔ ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کا نزول ہمیں درج ذیل 3 نکات پر پہنچاتا ہے، یہ 3 کنکلیوژن ہیں پیدا ہوتے ہیں،
وہ الہامات جو حضرت مرزا صاحب پر نازل ہوئے اس کی بیس ہے، میرے الہاموں کی بات نہیں ہے، نہ کسی اور عالم کی بات ہے، ان الہاموں کی بات ہے. اور ان الہاموں کو جب قرآن مجید کی روشنی میں پرکھتے ہیں، جہاں پر اتنا وقت نہیں ہے میں بتاتا کہ حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اگر میرا کوئی الہام وہ کلام جو محمدی عربی سنت پر نازل ہوا ہے اس سے ادھر ادھر ہوتا تو میں اس کو ایسے پھینک دیتا جیسے کھنگار منہ سے نکال کے پھینکتے ہیں، میں اس کو مانتا ہی نہ. جب وہ اتنا مقام دے رہے ہیں اس قرآن کو جو آنس پر نازل ہوا تھا، اور اس کی روشنی میں جب اس کے سچے الہاموں کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے الہام سچے ہیں، اور چھپاتے ہیں اپنی زندگی میں شان انبیاء کے مطابق، تو یار اس سے بڑی اور غداری کیا ہے کہ لوگ اس سے بھاگ کے اپنے عقید گاڑ کے بیٹھ جائیں، اپنا ہی سلسلہ چلا بیٹھے. وہ مرزا صاحب گئے ادھر، کوئی پرواہ نہیں ان الہاموں کی، کوئی پرواہ نہیں قرآن مجید کی. باتیں ضرور قرآن مجید کی ہوتی ہیں، جماعت احمدیہ میں لوگ کرتے ہیں، آسم کا بھی نام لیا جاتا ہے، مرزا صاحب کا بھی لیا جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ صرف ٹریڈ مارک ہے ان لوگوں کا، ان کے دل میں یہ نہیں ہے. دل میں ہوتے ان کا پاس ہوتا. نعرہ تکبیر، عبدالغفار جمبا صاحب مسلم آؤٹ. وہ تین نتیجے جو کہے ہیں میں جب بتانے لگا ہوں، میں ختم کرتا ہوں اس کے بعد. نمبر 1 وہ نتیجہ یا پہلا یہ ہے، ذکی غلام کی پیدائش کے متعلق حضور علیہ السلام کا 9 سالہ خیال آپ کا اجتہادی خیال تھا، نہ کہ الہامی. ہم کہہ ہی نہیں سکتے، وہ سچے مسیح موعود تھے. اپنی ذات کے لیے، بڑا بننے کے لیے، مسلم موعود بننے کے لیے انسان جھوٹ بولے، ایک جھوٹ مسیح موعود صاحب کی طرف منسوب کرے. میں سوچ بھی نہیں سکتا ان باتوں کو، میں کانپ جاتا ہوں جب یہ میں چیزیں دیکھتا ہوں. اور یہ میں نے بچپن میں نہیں شروع کیا ان کو پڑھنا، خدا نے پہلے مجھے بتایا اور پھر بتایا دیکھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی تعلیم کچھ مجھے دی تھی، تو میں نے سب اسٹڈی کیا، تو دیکھ کے میں کانپ گیا کہ اللہ کیا ہو گیا ہے جماعت میں، یہ کچھ لوگوں نے کیا کر دیا. ایک ایسے برزگیدہ اور نیک انسان کے ساتھ کیا دجل ہو گیا ذاتی اور نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے، ذکی غلام یا مسلم موعود یا مسیح مبارک کوئی بھی نام دے لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا، یہ تینوں نام چل سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پیش گوئی کے دائرہ بشارت سے حضور علیہ السلام کے جسمانی لڑکے باہر ہو جاتے ہیں. میں نہیں کر رہا باہر، اللہ کا کلام باہر کر رہا ہے. اور یہ اللہ کا کلام بھی قرآن مجید کی روشنی میں کر رہا ہے. اگر قرآن مجید اس دنیا میں محمدی عربی سنت پر نازل نہ ہوتا، شاید بحث کی گنجائش ہوتی کہ یار ادھر ایسے بھی ہو گیا، ابھی اس کی پیدا ہوئی کی بشارت چلتی رہی. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی بشارت ہو جاتی ہے؟ کیسے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یا آنے والے سچے مسلم موعود کا سے باشد کوئی بھی ہوتا، آخر انسان ہونا تھا نا، پیروکار میرا صاحب کا. میری جگہ آپ میں سے کو ہو سکتا تھا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. کیسے اس دجل کو بے نقاب کرتا؟ بے نقاب کیا ہے ان الہامات نے قرآن مجید کی روشنی میں. تیسری بات جو میں بتا رہا ہوں، نتیجہ جو ہے، ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلق مبشر الہامات کی روشنی میں مسلم موعود کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہونا قرار پاتی ہے. جہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. پھر یہاں آپ سے میرا سوال ہے، آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ خلیفہ ثانی کا مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کے بیان فردہ 9 سال کے عرصہ کو الہامی قرار دینا اور 20 فروری 1895 کے بعد پیدا ہونے والے کسی بھی احمدی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا، کیا قطعی طور پہ ایک جھوٹ اور دجل نہیں تھا؟ سوچو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے باپ پر نازل ہوا تھا. اس نے کیا کیا ہے اس میں؟ یہ نہیں، وہ کہتے ایک محاورہ ہے الٹا بانس بریلی کو. محاورہ ہے کہ بریلی میں بانس بہت ہوتے ہیں، الٹا چل پڑنا، یعنی بات ہی الٹا دینی. پیدا ہونے والے کو اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا. خلیفہ ثانی صاحب اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ مولوی محمد علی صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں، 20 فروری 1895 سے پہلے ہی وہ پیدا ہوگا. بعد میں پیدا ہونے والا وجود وہ مسلم موعود کا
دعوے داری نہیں ہو سکتا یا مسلمان نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت سارا وقت ہو گیا ہے, میں اس کو ختم کرتا ہوں, لیکن یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ جو 9 سالہ ہے نا بات, کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. یہ جو باموجب وعدہ الہی سے مراد یہاں پر 9 سال نہیں ہے. حضرت میرا صاحب نے کہا باموجب وعدہ الہی سے مراد وہ پیش گوئی ہے جو ان پر نازل ہوئی 20 فروری 1886 میں. ہاں آگے انہوں نے اندازہ لگا دیا, جیسے لڑکے کی ذکی غلام کے متعلق لگایا بریکٹ میں لکھ کے, لڑکا اندازہ لگا دیا کہ 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہوگا, خواہ دیر سے. دیکھو لفظ بتا رہے ہیں کہ الہام نہیں ہے, خواہ دیر سے یا تھوڑا سا پہلے. یہ باتیں الہاموں میں قطعی باتیں ہوتی ہیں, اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی. بال ان کا ہے. لیکن خلیفہ ثانی صاحب 1908 میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ وجود پیدا ہوگا. صرف مختصر جی میں اسٹیٹمنٹ دی ہے, میرے مضامین میں بھری پڑی ہیں تحریریں, اس کی بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے کہا ہے. لیکن اس کے بعد 1914 میں جب ان کو مسلم موعود, یار سوچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی لوگ میرے متعلق ایسی کہہ دیں کہ عبدالغفار مسلم موعود جماعت احمدیہ میں ہوں, یار میں سوچوں یہ لوگ میرے ساتھ کر کے آ رہے ہیں, یہ مجھے جہنم میں کھینچ کے لے جا رہے ہیں. کیا میرے مسلم موعود ہونے کا اعلان مجھے ہونا ہے یا لوگوں کو ہونا ہے؟ کسی کے مسلم موعود ہونے کا, کسی کے ذکی غلام ہونے کا الہام اس بندے کو ہوا کرتا ہے پہلے, جس کو اللہ نے بنانا ہوتا ہے, نہ کہ اس کے متعلق لوگ دعوے کرتے ہیں. ایک حضرت میرا صاحب کا الہام اور ہے, لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے, شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی. میں اس میدان میں آج بھی شیر ہوں, قیامت تک میرے پیروکار بھی شیر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس خدا کا بنایا ہوا شیر کبھی کسی میدان میں کاذب لوگوں کے آگے وہ کبھی گرتا نہیں. تو یہ جو باتیں ہیں, یہ حقیقت ہے, یہ دلیری ہے, سچائی کی وجہ سے ہے, کیونکہ میں صادق ہوں. اللہ نے مجھے سب کچھ یہ بخشا ہے. بندہ کسی کو کیا بخش سکتا ہے یار؟ بندے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, چھین تو سکتے ہیں, دے نہیں سکتے. دینے والی صرف وہی ذات ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں تو اس کا شکر گزار ہوں, بلکہ میری نسل بھی قیامت تک اس کا احسان نہیں دے سکتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ آگے پھر ٹاک ہوگا جو بھی, اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن بھی ہے, آپ کو وقت ملے گا, آپ بالکل سوال کریں. اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں, کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ہچکچاہٹ, بالکل سوال کریں, لیکن ایک چیز رکھیں کہ جب کوئی بات کہیں میرے سامنے دلیل اور تہذیب ہونی چاہیے اس میں. یہ ایک اچھی بات ہے. کوئی بھی بندہ ہو, ہمارا ہو, احمدی ہو, غیر احمدی ہو, انسان ہو, ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تبادلہ خیالات میں دلیل اور تہذیب. اور اس کے دائرے میں رہ کے باتیں ہوں تو حقیقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور انسان کو غلطی بھی نہیں لگتی. میں خطاب ختم کرنے سے پہلے میں 2-3 جو لوگ دوست ہیں ان کی طرف میں توجہ دعا کے لیے کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان سے ضلع اٹک ہے غالباً, وہاں سے 2-3 دوست ہیں, وہ غیر احمدی تھے پہلے, ان کو توفیق پہلے ایک لڑکے کو ملی, احمدی ہو گیا 6 مہینے پہلے. وہ بتاتا ہے, اس نے پھر جب کتابیں پڑھنی شروع کر دی تو الغلام.com بھی اس کی نظروں میں آ گئی, تو اس نے مضامین میرے پڑھنے شروع کر دیے. الغلام.com میں اس کو ملا کہ یہ تو 2 مسلم دعوے دار, ایک تو یہ بندہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. اس نے میرے سوالات جو مضمون میں تھے وہ خود اس نے کہا ہے, میں نے خلیفہ مسرور صاحب کو لکھے کہ بھئی اس کا جواب کیا ہے. احمدی وہ پہلے ہو چکا ہے, 6 مہینے بیعت کر چکا ہے مسرور صاحب کی, جماعت میں داخل ہو چکا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جواب نادارد. مجھے نہیں جب تک جواب ملا, اس کو کیا ملنا تھا. 6 مہینے اس نے انتظار کیا ان کا بھی جواب دو. اس کے بعد اس نے مجھے لکھا کہ سر مجھے اپنا کتاب میں بھی بھیجو, اپنا بیعت فارم میں بھیجو. میں نے پڑھا ہے, مزید پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. میں چاہتا ہوں آپ کا پیروکار بنوں, آپ کے پیچھے چلوں, کیونکہ آپ سچی بات کرتے ہیں. اس کی آگے تبلیغ سے 2 مزید دوست جن کے نام لکھے ہوئے ہیں, شاہد ملک اور ظہیر الدین وغیرہ, یہ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو گئے ہیں. چھوٹی سی غریبانہ جماعت ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح ناصری کے بھی پہلے بہت قلیل سے لوگ تھے, لیکن ان کا یہ المیہ ہو گیا ان کے اس معصوم انسان کے ساتھ کہ وہ ایسی وقت کٹھن آ گیا کہ وہ بیچارے ڈر کے چھوڑ گئے. لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ میرے ساتھی کبھی ڈریں گے نہیں میری طرح, اور استقامت دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آگے بڑھیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس فتح آپ کے مقدر میں ہے.
دلائل آسمان سے آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں، اس لیے جن کے پاس دلائل ہوں ان کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے جو ہم دعا کریں گے اس وقت اختتامی دعا، اس میں مکرم محمد احمد فرید صاحب اور اس کے ساتھ شاہد ملک صاحب اور ظہیر الدین صاحب، ان دونوں کی خواہش تھی، انہوں نے یہ بنایا، وہاں پہ اپنی اجازت مانگی، ہم نے دے دی بھی، اپنا بین بنا لیں اپنا بینر، تو وہ کہتے تھے کہ ہم شامل تو نہیں ہو سکتے جماعت احمدیہ میں، تو ہم یہ بھیجتے ہیں۔ اور بڑا ایسے ایکسپریس آیا ہے یہاں پہ، لگتا تو نہیں تھا اتنی شارٹ ٹائم میں پہنچ گیا، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن باہر چونکہ نئے احمدیت میں داخل ہوئے ہیں اور احمدیت سے باہر کچھ طریقہ کار کچھ اور ہے لوگوں کا نا، وہ میں علامہ شلامہ کوئی نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں ایک عاجز انسان ہوں، لیکن باہر لوگوں نے اگر لکھ دیا تو میں ہوں کیا کروں، میں تو کسی کو روک بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اپنی جوز محبت میں کچھ کرتا ہے تو میں پھر بھی اس کے جذبات کا میرے آگے آئے تھے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا۔ بہرحال ہم اس دعا میں وہ سمجھیں کہ وہ شامل ہیں ہم میں، اس جلسے میں وہ یہ دوست بھی شامل ہیں، اور ہماری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین دگنی اور رات چوگنی ترقی دے، ہر ان کے صحت میں بھی، ان کے کاروبار میں بھی، ان کے علم میں بھی، اور اس طریقے وہ اپنا کوشش اور جد و جہد بھی جاری رکھیں، اور سعید روحیں ان کے ساتھ ملتی جائیں اور یہ کارواں بڑھتا چلا جائے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور درخواست ہے میری کہ میرا بھانجہ ہے، وہ 5 سال کا ادھر آیا ہوا ہے، وہ اسی ہماری جماعت کا ہے، ممبر ہے، وہ شروع سے ہی سمجھتا ہے کہ میرے ماما حق پر ہیں، تو اس نے اس جلسہ پہ بھی آنا تھا، لیکن ان دا بگننگ آف نومبر اچانک اس کو بیماری کی لاک ہو گئی کہ اچانک اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے۔ آج کل وہ بیچارہ وہ جو ڈیالسس جس کو کہتے ہیں میڈیکل میں، وہ کرتا ہے 3 دفعہ کرتا ہے ہفتے میں، تو اس نے دعا کے واسطے کہا تھا کہ ماموں میں اگر صحت مند ہوتا تو میں تو سب سے پہلے وہاں پہ آنا تھا، میرے لیے دعا آپ بھی کریں اور کروائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ تکلیف سے نجات بخشے، اور جو میرے خراب ہو گئے ہیں دوئے گردے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند بنا دے، اللہ کا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب میں اختتامی دعا کروں گا، اور اس میں اب یہ سب دوستوں کے لیے بھی، اور خالد صاحب بستی بھی، اور ڈاکٹر غنی صاحب وہ نہیں آ سکے بلکہ وہ بھی مجاہد اول ہیں، انہوں نے آنا تھا، ان کی بڑی خواہش تھی، اور ان کی خواہشوں کے نتیجے میں ہی یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ شاید میں سستی کر جاتا کہ مضامین لکھتا رہتا ہوں، ان کو تو توجہ ہوتی ہے، بہرحال وہ ان ٹائم ان کو بھی کچھ سردی لگ گئی یا کوئی علیل ہو گئے، علالت کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنا پروگرام ملتوی کیا ہے۔ اور پھر عبدالحی صاحب کے بچے بھی کچھ ناگہانی علالت میں مبتلا ہو گئے۔ سب کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، یہ تو نام میں نے گنوا دی ہیں نا، جو ایسی ہیں جن کا نام میں نے نہیں لے رہا، لیکن ہم نے بحیثیت بھی سب بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے کہ جس کو جو تکلیف لاحق ہے وہ اللہ اس کو دور فرما دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور دوسری جتنی پریشانیاں ہیں کسی انسانوں کی، ہمارے عزیز ڈاکٹر مقصود صاحب کے بھی کچھ مسائل ہیں، سب دوستوں کو دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں، وہ ان کو بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری مشکلیں دور کرے، ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں بخشی، ہر محرومی دور کرے۔ میرے خدا کے پاس کوئی کمی نہیں، بعض کو آزمائش آئی تھی انسان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ثبات قدم دے، استقامت دے، اور ہمیں ان آزمائشوں میں پورے اتریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وارث بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، تو ہم سب کے لیے دعا، یہ آخری، اس کے بعد فارمل ہمارا اجلاس ہے، جلسہ ختم ہو جائے گا، لیکن 1-2 پروگرام جو میں نے بتایا ہے وہ ہوں گے بعد میں انشاءاللہ، جتنا ٹائم ملے گا ہم کریں گے بیٹھ کے جلسہ سمجھ لے کے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔
آمین ثم آمین.